بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ صبر کرنے والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ جو اندر سے مر جاتے ہیں نا، وہ پھر دوسروں کو جینا سکھاتے ہیں۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے اچھے لوگ، کیونکہ پھولوں کو کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ایک امید ہے جو مجھے روز جینے کا سہارا دیتی ہے، اور ایک دن میرا اللہ میری ساری دعائیں سن لے گا۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ اللہ پاک تو محبتوں کا امین ہے، پھر وہ تمہیں تمہاری محبت سے کیسے محروم کر سکتا ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کہتی ہے، میری نیتوں سے واقف میرا خدا ہے۔ کچھ نہیں بھی ملا تب بھی شکر ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے۔ گنہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو دوست نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کبھی کسی کو مخلص نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مہربان نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کرنے والا نہ پایا۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ کا اخلاق ہی آپ کا حسن ہے۔ صبر وہ ہے جب تمہارا دل اندر سے جل رہا ہو لیکن تم خاموش ہو۔ ماں ایسا لفظ ہے جو دونوں ہونٹوں کے ملائے بغیر بولا نہیں جا سکتا۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب اللہ پاک جانتا ہے۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان میں ہے، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہے۔ یا اللہ ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ اس راستے میں جب کوئی سیانہ نہ پائیے گا، ایک آخری درخت بہت یاد آئے گا۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تم مانگو تو صحیح وہ حیران کر دیتا ہے۔ بعض لوگ خاموشیاں پڑھ لیتے ہیں، بعض الفاظ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ کبھی بھی خود کو اس طرح لوگوں کے اتنا قریب مت کریں کہ وہ دور ہو تو تکلیف صرف آپ کو ہو۔ ختم ہو گیا رابطے ان لوگوں سے بھی جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ کچھ رشتوں کو نبھانے کے لیے لوگ پوری ایمانداری سے بے ایمانی کرتے ہیں۔ اے روشن صبح کے رب، ہماری زندگیوں کو اپنے نور سے منور کر دے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ سب سے بڑی فتح اپنے آپ کو فتح کرنا ہے۔ کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔
نا امید انسان ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے، مگر پر امید انسان پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ انسان دو صورتوں میں بدلتا ہے، اس کا شعور بڑھ جائے یا اس کا دل ٹوٹ جائے۔ بعض دکھ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ آپ کے آس پاس ہر کوئی آپ کا دوست نہیں ہے۔ ہم نے یہ زندگی سے سیکھا ہے، سب ہے ممکن، سبھی نہیں ممکن۔ برا چاہنے والوں سے مت ڈرو، بس ہمیشہ یقین رکھو کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا تمہارا رب کبھی تمہارا برا نہیں ہونے دے گا۔ بے شک تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں، اور عیبوں سے کون خالی ہے؟ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ درد سب کے دل میں ہے، فرق یہ ہے کوئی لکھ رہا ہے اور کوئی پڑھ رہا ہے۔ صبر مسکراہٹ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک بوڑھے ضعیف باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ بے شک بے زبانوں سے ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہو۔ رشتے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ مضبوطی سے پکڑیں گے تو وہ مر جائیں گے، اگر آپ ڈھیلے پکڑتے ہیں تو وہ اڑ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ احتیاط سے پکڑیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ لبوں پہ پیاس کی شدت اور ہاتھوں میں وضو کا پانی۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، طرف دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ سب سے مضبوط رشتہ اللہ اور انسان کا ہے۔ ظلم کتنی بھی بلندی پہ ہو، اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔ دیواروں کے کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ یہ جو محبت کے دعوے دار ہیں، نبھانے کے وقت مر جایا کرتے ہیں۔ کسی کے تلخ رویوں سے ستایا ہو شخص گھر میں ہر کسی سے بیکار میں لڑ پڑتا ہے۔ بعد میں بہت رلاتے ہیں یہ شروع میں ہنسانے والے لوگ۔ انسان کو مارتی ہمیشہ محبتیں ہیں، نفرتیں تو جینا سکھاتی ہیں۔